اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کیا بڑی غلطی ہے اور کون سی چھوٹی غلطی ہے، کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں اور لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے، لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے کہ بیسک ورڈز اور امپورٹنٹ ورڈز اور عربک الفابیٹس کون سے ہیں۔ تو آج نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید جن الفاظ کا مجموعہ ہے، جن الفاظ سے بنا ہے، وہ اونلی 29 ورڈز ہیں، اونلی صرف 29 حروف ہے، جن حروف کو ملا کر یہ پورے قرآن مجید کو بنایا گیا ہے۔ اور بڑے بڑے قراء کہتے ہیں جس بندے کے یہ 29 ورڈز 29 ورڈز یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے پورے قرآن مجید کی جو بیسک تجوید ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ امپورٹنٹ عربک الفابیٹس، کہ خاص الفابیٹس کون سے ہیں۔ ویسے تو مجھے چاہیے تھا کہ پوری پڑھاؤں، لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے تھوڑی ویڈیو میں اور شارٹ لیکچر میں آپ کو خاص چیزیں سمجھانی ہے کہ خاص تجوید کون سی ہے۔ تو نمبر 1 پہ جو امپورٹنٹ ورڈز ہے وہ ہے سا۔ سا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کی نوک باہر ہو۔ سا سا یہ لفظ ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہے ہا۔ اس ہا کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جو گلے کا سینٹر ہے، ایک ہوتا ہے گلے کا سٹارٹ شروع، ایک ہوتا ہے سینٹر درمیان، ایک ہوتا ہے اینڈ آخر، تو گلے کے درمیان سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے ہا۔ اب بعض ٹیچر ہوتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بچے کو سمجھائیں کیسے۔ ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، یا آپ کا جو چشمہ ہے، آپ اس کو صاف کرنے کے لیے ایسے منہ سے ہوا نکالتے ہیں، اس ہوا کے ذریعے اسی ہوا سے ہا بنتا ہے، ہا ہا۔ اور اس کے بعد ہے خا۔ خا کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے گلے کے سٹارٹ سے اور موٹا کر کے، اور 3 باتوں کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور آپ نے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، اور گلے کے سٹارٹ سے پڑھنا ہے، خا خا خا۔ آگے ہے زال۔ زال اور سا کا مخرج ایک جیسا ہے، نرمی کے ساتھ، اور دونوں دانتوں کے درمیان زبان کی نوک نکالنی ہے، زال۔ تو آگے ہے زا۔ زا کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے دونوں دانتوں کو جوڑنا ہے، اور دونوں دانتوں کے درمیان سے ایک سیٹی کی سی آواز نکالنی ہے، زا زا۔ آگے ہے سین، اور آگے سواد۔ سواد کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے سین کی طرح تھوڑی سی سیٹی نکالنی ہے، اور آواز کو گلے کے شروع سے اور موٹا کر کے اور ہونٹوں کو گول کیے بغیر ناک میں آواز کو لے کے نہیں جانا، اور اس کو پڑھنا ہے سعود سعود۔ آگے ہے غود۔ اب اس غود کو پڑھنے کا طریقہ، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ ہم جب مدرسے میں تھے تو میری ٹیسٹ کے دوران، جب ہمارا منتھلی ٹیسٹ ہوتا تو اس میں میری یہ غلطی بار بار آتی، تو میرے استاد مجھے سامنے بٹھا کے، اور حتیٰ کہ میرے استاد نے کیا کیا، میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک چٹ میں لکھا غود، جو میرے الفابیٹس غلط تھے وہ لکھ کے کہا یہ جیب میں ڈالو، جب آپ کو ٹائم ملے تو نکال کے دیکھنا میرے کون سی غلطی اور اس کو دہراؤ۔ تو اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے اس غود کو، کہ زبان، اب یہ زبان ہے مثال کے طور پہ، فار ایگزامپل یہ زبان ہے، اس زبان کی یہ کروٹ ہے اور یہ کروٹ ہے، اور یہ اوپر دھاڑے ہیں، یہ اوپر والی دھاڑیں جس سے روٹی چباتے ہیں۔ اب یہ داڑوں کی جڑ کے ساتھ جب اس کی کروٹ لگتی ہے، اور کروٹ لگ کے اس کو کھینچا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک سائڈ لگا کے کھینچیں تب بھی یہ ادا ہو جاتا ہے،
اگر دونوں طرف لگا کے کھینچے تب بھی یہ لفظ ادا ہو جاتا ہے. کیسے؟ اب ایک طرف لگا کے میں بتاتا ہوں. واد واد. اب دونوں طرف واد. اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک، آپ نے آواز کو موٹا کرنا ہے. دوسرا، آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. تیسرا، آپ نے گلے کے سٹارٹ سے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد ہے عین. انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو صحیح طرح ان کو پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ جو ورڈز ہیں ان میں سے ایک عین بھی ہے جس میں ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. عین کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، گلے کے درمیان سے تھوڑا دبائیں گے اور گلے کے درمیان سے جب آواز نکالیں گے پھر آپ کا یہ عین ادا ہوتا ہے. بعض پڑھتے ہیں عین، عین بھی غلط ہے. بعض پڑھتے ہیں عین، یہ بھی غلط ہے. عین عین، اعوذ باللہ اعوذ باللہ. تو عین، اس کو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد ہے غین. عین اور غین میں فرق ہے. بعض لوگ اس کو بھی وہ کر لیتے ہیں، خلط ملط کر لیتے ہیں. تو غین کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، انشاءاللہ آگے یہ آئے گا کہ یہ موٹے حروف میں سے ہے. موٹے حروف کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آواز گلے کے شروع سے اور ہونٹوں کو گول کیا بغیر اور آواز کو ناک میں لے جائے بغیر موٹا کر کے پڑھنا ہے. غین غین غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم غین. اور اس میں بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ناک میں والے غین غیر نہیں، غین. اس کے بعد ہے قوف. یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں، آپ نے جگہ جگہ یہ لفظ دیکھا ہوگا، قوف لفظ یوز کیا جاتا ہے. قلوبہم، قلب، کل. اچھا یہ یاد رکھیے گا، جب موٹا قاف قلب آتا ہے، جب قلب لکھا ہوا آپ کہیں پہ دیکھیں، قلوب لکھا ہوا دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دل. اور جب ہوتا ہے قلب، یہ چھوٹے کاف کے ساتھ جب آپ قلب کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کتا. تو جب آپ ان دونوں کو مکس کریں گے تو لحن جلی ہوگی. لحن جلی کی وجہ سے بجائے ثواب کے گناہ ملنا شروع ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ تو قاف کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، یہ زبان کے جو اوپر تالو ہے، زبان کی جڑ کے ساتھ یہ تالو ملے اور مل کے دبا کے تھوڑا سا کھینچنا اور آواز کو موٹا پڑھنا ہے. قاف قاف قاف. آگے ہے کاف. یہ بعض لوگ اس کو کیاف پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ اردو کا ورڈ نہیں ہے، یہ عربک الفابیٹس ہیں. عربک الفابیٹس میں اردو میں یہ چینجنگ ہے. تو اردو جو ہوتی ہے اس میں تو ہر طرح کا لفظ کو، سین کو بھی سا کی طرح پڑھتے ہیں، سا کو سین کی طرح پڑھتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کریں گے تو پھر آپ کے لحن جلی ہوگی جو کہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے. تو اب کاف کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ زبان کی جڑ تالو سے تھوڑا آگے سخت حصے پہ ٹچ ہو. کاف کاف اوف کاف اوف کاف. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد ہے ہا. اس ہا کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ گلے کے اینڈ سے اور آواز کو بھاری کر کے نکالنا ہے. ہا ہا ہا. اس کے بعد ہے لاسٹ امپورٹنٹ ورڈ، وہ ہے حمزہ. اب حمزہ پڑھنے میں اور طرح ہے، جب اس کو اکیلا پڑھیں گے پڑھنے میں اور طرح ہے، لیکن اس کے اوپر جب زبر زیر پیش آئے گی، کوئی حرکت آئے گی تو اس وقت اس کی آواز اور ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہے سیم ورڈ بٹ ڈفرنٹ ساؤنڈز. ایک جیسے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، اردو میں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کی آواز جدا ہے جن کو کہتے ہیں مخارج. یہ میں آپ کو آسان ورڈز میں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ تجوید کی زبان میں ان کو بہت بھاری الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اور مشکل الفاظ جو سمجھ میں نہیں آتے. تو اس کے بعد ہے
کہ ایسے الفاظ جو پڑھنے میں اردو میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کی آواز، ان کا ساؤنڈ اور ان کی جو آواز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب وہ کون سے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. سا، سین، صاد. اب ہمیں ایسے نہیں پتا چلے گا اس کی آواز کیسے ہے. آواز پتہ چلانے کے لیے ہمیں اس کے اوپر حرکات ڈالنی ہوگی. اب مثال کے طور پہ اب ایک بندہ پڑھتا ہے سا زبر سا، سین زبر سا، سوا زبر سا، یہ غلط پڑھ رہا ہے. اب دیکھیں سا زبر سا، سین زبر سا، صاد زبر سا، سا سا سا، سا سا سا. ڈفرنٹ آ رہا ہے نا، ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ان میں ایک جیسی آواز نہیں ہے، آواز ان کی ڈفرنٹ ہے، ان کی آواز مختلف ہے. تو یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، خا. اس میں بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں آ آ آ آ آ آ پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، عین زبر آ، اور ہا زبر ہا، اور ہا زبر خا. اب اس میں لحن جلی ہوتی ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے. اب یہ میں حرکت ڈال رہا ہوں، اس کو حرکت کہتے ہیں تجوید کی زبان میں، اور آسان ورڈ میں کہتے ہیں زبر. زبر، زبر ڈال رہے ہیں جی، اوپر لائن ڈال رہے ہیں، اس کو زبر کہتے ہیں. آپ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، عین زبر ع، خا زبر خا، خا زبر خا. اب دیکھیے گا میں جب پڑھوں گا ان کی آواز ڈیفرنٹ ہوگی. آ، ہا، آ، ہا. یہ اسٹارٹ سے، یہ اینڈ سے، یہ درمیان سے. آ، ہا، آ، ہا، خا. سمجھ آ رہی ہے؟ آواز ڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد ہے دال، زال، زال، زا، زو، واد. یہ سمجھنے والی لفظ ہیں، ان میں بہت غلطی ہوتی ہے. اب اس میں ہے زال، زال ہم نے پڑھا تھا، زال زبر زا، زا زبر زا، واد زبر وا، اور واد زبر وا. ہم نے یہ اوپر نہیں پڑھا. وا جو لفظ ہے اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، زبان کی نوک زال کی طرح ہلکی سی دانتوں سے باہر آئے گی، لیکن آواز کو گلے کے شروع سے موٹا کر کے پڑھنا ہے. زال کو منہ سے آواز آئے گی، لیکن زو کو گلے کے شروع سے موٹی آواز آئے گی. زو زبر و، و زبر و، ز ز زو و. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کو اور کیسے پڑھنے اور کون سے قواعد ہیں. آخری جو سیکنڈ لاسٹ ورڈز ہیں وہ ہیں تا اور تو. تا اور تو ان میں مکس کر دیتے ہیں. تا زبر تا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذی. یہ جو تا اور تو کو مکس کر دیتے ہیں یہ لحن جلی ہے. اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تا زبر تا، تو زبر کو، موٹا پڑھنا ہے. اس کو باریک، اس کو موٹا. تا تو، تا تو. آخری جو ہے قاف زبر قاف، کاف زبر کا. قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کو باریک پڑھنا ہے. قاف زبر قا اور کاف زبر کا. جب اس طرح ہم تجویدی الفابیٹس کو پڑھیں گے جو امپورٹنٹ الفابیٹس ہیں تو پھر ہماری تجوید ٹھیک ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس تجوید کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.